اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن بسلسلہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہمارا مستقبل بھی ہے، تشریف فرما ہے۔ اس درس قرآن میں ہمارے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آج درس قرآن میں سورہ واللیل کی کچھ آیات کریمہ ہیں جن کی تفسیر، کچھ نکات انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کریں گے، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان نا اپنی پوری زندگی اس میں اسٹریٹجیز بناتا ہے، پالیسیز بناتا ہے، اور ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ انداز ہوتے ہیں، اور قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ یہ مختلف ہوتے ہیں۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ بے شک جو تمہاری کوششیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ اب کون سی کامیاب کوشش ہے یعنی سکسیسفل ہے، اور کون سی ناکام یعنی انسکسیسفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو 3 مختلف قسمیں اٹھا کر اس کو بیان فرمایا۔ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ ابتدا میں اسی سورہ میں واللیل اذا یغشا، ٹھیک ہے؟ واللیل، یہ واو جو ہے نا یہ قسمیہ ہے، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ چمکے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے نر اور مادہ بنائے۔ یہ 3 قسمیں ارشاد فرمائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہونے جا رہی ہے، اس بات کی بڑی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے نا؟ رات کی قسم اس لیے فرمائی کہ جب رات ہوتی ہے، رات چھا جائے تو پھر تم آرام کرتے ہو، اپنے سارے کام نمٹا کر تم گوشہ تنہائی میں چلے جاتے ہو۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم اس لیے فرمائی کہ دن میں تم مختلف اپنے دنیاوی دینی امور نمٹاتے ہو، تم کسب معاش کرتے ہو، ٹھیک ہے؟
پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا فرمائے، یعنی اس سے مراد ظاہر ہے کہ مذکر اور مونس، یعنی اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے، اور یا اس سے مراد مذکر اور مونس دونوں ہو سکتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، پہلی بات کیا فرمائی کہ تمہاری کوششیں نا ڈیفرنٹ ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مختلف قسمیں اٹھا کر انسان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بیان فرمائی کہ دیکھیں بات یہ کہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ پہلے فرما دیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فرمایا کہ ایک تو وہ بھی ہے نا جو دیتا ہے، جو بانٹتا ہے، اور دوسری اس کی صفت بیان فرمائی کہ وَاتَّقَى، جو متقی ہے، اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی چیز کی تصدیق کرتا ہے، ہر اچھی چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس پر گفتگو ہو جائے۔ کچھ لوگ بانٹنے والے ہوتے ہیں، کچھ روکنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بانٹنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسے نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو روکنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لینا کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے کہ جو بے دریغ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں سوچتے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام آ جائے نا، مسجد مدرسے کا اللہ کا نام آ جائے، اللہ کی راہ میں دینے کا، کسی غریب کو دینے کا نام آ جائے تو فوراً ان کا گیا ہوا ہاتھ جیب سے واپس آ جاتا ہے، دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ بانٹنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کہیں میرا مال تو کم نہیں ہو گیا، یہ بانٹتا رہا تو مال تو کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ روکنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں فائدے میں ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ بانٹنے والا وہ فائدے میں ہے اور روکنے والا نقصان میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بانٹنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بہت عطا فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تیسرے پارے میں آ جائیے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ میں اس کے ترجمے کی طرف نہیں جا رہا، لب لباب عرض کر رہا ہوں۔ نتیجہ کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 2 3 4 10 100 نہیں، اسے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور وہ جتنا چاہے اسے دگنا تگنا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو روکتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مال روکا تو فائدے میں رہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ فائدے میں نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ انہی 3 صفات کے برعکس آگے آپ دیکھیں، فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے دیا اور جس نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے آسانی مہیا فرماتے ہیں، ہم اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور فرمایا کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے ہر اچھی بات کو جھٹلایا۔ اب آپ دیکھیں، بخل کیا نمبر 1، تو یہ آتا کا مخالف اپوزٹ ہے بخل کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا وَاسْتَغْنَى، وہاں پر تھا وَاتَّقَى، وہ متقی ہے اور یہ اللہ سے لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے۔ اور تیسری چیز، جو متقی تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر سچی بات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور یہ ہر اچھی بات کو جھٹلانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم وعدہ دے رہے ہیں نا، ہم اس کے لیے مشکلات پیدا فرمائیں گے، ہم اسے دشواری مہیا کریں گے، کر کے تو دیکھے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی صفت بانٹنے والا، دوسرا وَاتَّقَى، تقوی کیا ہے کہ آپ دیکھیں زندگی میں کچھ لوگ کیئرفل ہوتے ہیں، کچھ کیئرلیس ہوتے ہیں۔ اچھا، جس نے مال دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے
ہم اس کے لیے آسانی مہیا فرمائیں گے، جس نے روکا اس کے لیے مشکل کر دیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو انسان کیئرفل ہونا، اب متقی اللہ سے ڈرنے والا نیکیاں کرنے میں کیئرفل ہے، گناہوں سے بچنے میں کیئرفل ہے۔ جب بھی گناہ کا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، جو نیکی ہے بس کرنی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اچھا، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں کیئرفلی رہنا چاہیے۔ میں اس کی مثال دوں آپ کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اگر آپ لاپرواہی سے کریں گے نا، کیئرلیس ہو کر کریں گے، آپ نے سگنل پر نہیں رکنا، جو بعض اوقات ہمارا وتیرہ بھی بنا ہوا ہے، یعنی ریڈ لائٹ پر ہم نہیں رکتے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہے، تو کوئی روک لے تو شرمندگی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کیئرفل ہو کر ڈرائیو نہیں کریں گے تو کہیں بھی لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو زندگی کو بالکل کیئرفل ہو کر گزاریں، کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، اور کیئرلیس رہیں گے تو ہر جگہ آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے فیسیلیٹیٹ فرمائے گا، جو کیئرفل ہوگا، متقی ہوگا، دینے والا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ آسانی، کیونکہ بنانے والے کے سسٹم پر چلیں گے نا، ہم اپنے سسٹم کے مطابق چلیں گے تو گویا کہ ہم کیئرلیس ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یار یہ مال میں جمع کر لوں، دوں نہیں، اپنا سسٹم لے آئے نا، اپنا نظام لے آئے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، ہم نے یہ سوچا کہ بھئی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے کیا فائدہ، لاپرواہی والی زندگی بسر کیجیے، اپنا سسٹم لے آئے، ناکامی۔ جو اچھی بات ہے اسے جھٹلا رہے ہیں، ناکامی۔ تو فرمایا کہ جو سسٹم بنانے والا ہے نا، جو ہمیں تخلیق فرمانے والا، ہمارا کریٹر ہے، اس کا بنایا ہوا سسٹم چلے گا، اس کے سسٹم کے مطابق جو اپنی زندگی بسر کرے گا گویا کہ وہ کیئرفل ہے، اور اس کے سسٹم کو چھوڑ کر جو زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا تو کیئرلیس ہے، اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین و سامعین۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا یہ کیئرفل اور کیئرلیس کا، تو تقوی صرف چادر اوڑھنے کا نام نہیں ہے یا خاص وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی یہ کہ پوری زندگی میں آپ چوکنے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی بات پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس نے کہاں پر حکم دیا ہے، کیا حکم ہے، اور کن کن چیزوں سے منع فرمایا، پوری زندگی اس طریقے سے گزاریں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ تقوی کوئی وضع قطع کا نام نہیں ہے، مخصوص وضع قطع ہو، یہ ایک مکمل کریکٹر بلڈ کرنے کا نام ہے۔ جب آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو پہچانیں گے تو بھی زندگی کی ہر شاہراہ پر انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ صدق بالحسنہ، جو بھی حق بات ہوتی ہے نا اس کی تصدیق کرتا ہے، چاہے وہ حق بات ریلیجیس ہو، چاہے وہ سوشل ہو۔ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ سچی بات ان کے سامنے آئے تو وہ نہیں کرتے، سچی شہادت دینے کا موقع آئے تو نہیں دیتے، سچی بات کرنے کا موقع آئے تو گونگے بن جاتے ہیں کہ نہیں یار میں پھنس جاؤں گا۔ اچھا، اسی طریقے سے حق بات ان کے مفاد کے خلاف آ جائے تو تصدیق نہیں کرتے۔ تو فرمائے کہ متقی وہ ہے کہ وصدق بالحسنہ، جو بھی اچھی بات ہے اس کی تصدیق کرے، اس کی تصدیق کرے، چاہے وہ سوشل ہو چاہے وہ ریلیجیس ہو۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر جو اس کا اپوزٹ کرے گا نا اس کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، جو اس کے مطابق چلے گا آسانی ہی آسانی ہے۔ مشکلات کیا ہیں؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، فرمایا کہ جب وہ مشکل میں آئے گا نا، چاہے وہ مشکل دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، دنیاوی طور پر بھی جب کسی مشکل میں آئے گا تو فرمایا کہ اس کا مال، اس کا منصب، اس کا ڈیزگنیشن نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے سسٹم کے خلاف وہ چلا ہے، اللہ کے نظام کے خلاف چلا ہے، اس کا مال بھی کام نہیں آئے گا، اس کے ڈیزگنیشن بھی کام نہیں آئے گا، اس کی طاقت، اس کا منصب، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ کر کے دیکھ لیں۔ اور آخرت میں تو اگر وہ کہے گا کہ جی میں یہ مال دے کر اپنے آپ کو بچا لوں، تو قرآن کریم میں ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اولاد،
کوئی کہے کہ میری اتنی اولاد ہے، کوئی آ کر دیکھے تو صحیح، قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ وبنون، مال بھی اور بنون بھی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی اگر اس اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف وہ چلے گا۔ پھر فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، کہ بے شک ہدایت فرمانا یہ ہمارے ذمے ہے، یہ کسی اور کے ذمے نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ تو جو مالک کے نظام کے بغیر چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جو مالک کے دیے ہوئے نظام پر چلے گا کامیابی اسی کی ہے، کامیابی اسی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لا يصلها الا الاشقى، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر اشقا، وہاں تھا اتقا، ایمان والے اتقا، یہاں پر ہے اشقا۔ اتقا سب سے زیادہ متقی، اشقا سب سے زیادہ بدبخت۔ لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اس کا برا حال ہے۔ میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی ہمارے پلان میں خرابی ہو، ہماری اسٹریٹجی میں خرابی ہو، تو گھر کا نظام بھی اس پہ نہیں چلتا، بلکہ انفرادی طور پر ہمارا نظام بھی نہیں چلتا۔ گھر پر آ جائے کوئی گھر کا سربراہ ہے، اس کی پلاننگ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں چلے گا۔ کسی شہر کا سربراہ، اس کی پلاننگ صحیح نہیں ہے، نہیں چلے گا صحیح۔ اسی طریقے سے کسی ملک کا سربراہ ہو، اس کی پالیسیز بہتر نہ ہو، اس کی اسٹریٹجی بہتر نہ ہو، تو وہ ملک میں نظام چلا نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں بہت سی ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نظام صحیح نہیں چل رہا، ان کی پالیسیز صحیح نہیں ہیں، تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر طوائف الملوکی بھی ہے، وہاں پر انتشار بھی ہے، سسٹم روبہ زوال ہے۔ کیوں ہے؟ کہ رب تعالیٰ کے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق وہ اپنے آپ کو نہیں چلا رہے۔ اور یہاں پر پھر دوسری بات فرمائی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، جہنم سے بہت دور ہوگا۔ کون؟ الاتقا، وہ دور ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہو۔ اب یہ دونوں جو آیت کریمہ ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہ آیت نمبر 5 ہے، کہ جس نے عطا کیا، جو متقی ہوا، جس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس سے مراد بھی وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَىٰ، یہاں پر اتقا یہ آیت نمبر 17 ہے، اس سے مراد بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں فرق دیکھیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَىٰ، آیت نمبر 8 کی طرف آ جائیں جہاں اس کا اپوزٹ بیان ہو رہا ہے کہ جو بخیل ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہے، اس سے مراد کون ہے؟ امیہ بن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ غلام، وہ آقا تھا، بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، دوسروں کو بھی بدبختی کی دعوتیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، خود بھی اچھی بات کی تصدیق نہیں کر رہا اور دوسروں کو بھی روک رہا ہے۔ مثال کے طور پر امیہ بن خلف، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے نا، یہ آقا تھا، یہ تپتی ہوئی دوپہر میں انہیں لٹا دیتا، اوپر وزن رکھتا اور کہتا کہ تو کلمے سے منحرف ہو، تو توحید باری تعالیٰ سے منحرف ہو جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو یہاں پر قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو دونوں کی کوششیں دیکھو، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی سفر سے واپس آئے اور باقاعدہ یہ اس کو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ مختلف قسم کی روایتیں ہیں کہ جو آپ نے خواب دیکھا، تو جب کسی معبر سے پوچھنے کے لیے گئے، ملک شام کے سفر میں تھے، تو اس نے کہا کہ تمہارے یہاں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، میں پتہ کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو جب مکہ مکرمہ آئے تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پہنچ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ ابو بکر، وہ شام میں تیرا خواب دیکھنا
تیرا معبر کے پاس جانا اور معبر کا تجھے خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ کافی ہے، کچھ اور دکھاؤں؟ ہمیں آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں داخل ہو گئے. وصدق بالحسنى، ٹھیک ہے نا. والذی جاء بالصدق وصدق به، سچ لے کر آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی تصدیق کی سیدنا صدیق اکبر نے، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی. اچھا یہاں پر وہ خود بھی ایمان سے رکا ہوا ہے، حضرت بلال کو بھی مجبور کر رہا ہے، یہاں خود بھی ایمان لائے. پھر عشرہ مبشرہ میں 5 صحابہ ایسے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. خود بھی اچھے ہیں اور اچھائی کی ہمیشہ تصدیق کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دیتا بھی ہے، اللہ کی راہ میں دیتا بھی. کیسے دیتا ہے؟ اللہ اکبر. دینے والا جب دیتا ہے نا تو اسے پھر اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے شمار نہیں کرنا چاہیے میں اتنا دوں اتنا نہ دوں. میں نے ایک روایت پڑھی کہ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں دو تو گن کر نہ دو، ورنہ میں بھی تمہیں شمار کر کے دوں گا. میری بارگاہ میں بے شمار دو تو میں بھی تمہیں بے شمار عطا فرماؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یعنی تپتی ہوئی دوپہر میں ان کے سینے پر بھاری سل رکھی ہوئی ہے، مارا جا رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاؤ اس کو خرید کر آزاد کر دو، یہ بڑی تکلیف میں ہے. سیدنا صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف سے فرمائے کیا کرتا ہے یہ؟ تو اس نے تنگ آ کر کہا کہ میرے لیے بیکار ہے، تمہیں خریدنا ہے تم خرید کر لے جاؤ. قیمت کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حبشی ہے نا، قیمت کوئی ایسی خاص نہیں، لیکن ان کی قیمت میرے مصطفیٰ کے یہاں بڑی خاص تھی. حضرت عمر نے جن کو اپنا سردار کہا، اپنا آقا کہا، بلال حبشی وہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کتنی قیمت ہے؟ اس نے جو مانگا. اچھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ خود ہی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بڑھا چڑھا کر قیمت بتاؤں. تو اس نے بڑھا چڑھا کر قیمت بتائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً دے دی اور کہا کہ بلال کو میں خرید رہا ہوں. خرید لیا. جاتے ہوئے نا امیہ بن خلف کہتا ہے کہ ابو بکر سن، میں تو تجھے بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، کامیاب آدمی سمجھتا تھا، تجھے تو کوئی عقل نہیں ہے. ہاں کیوں؟ کہا میں نے بڑھا چڑھا کر اسی قیمت بتائی اور آپ نے فوراً لے لیا. آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے. کہا سمجھدار تو نہیں ہے، تو نے بڑی کم قیمت مانگی، تو اس سے زیادہ بھی مانگتا، میرا سب کچھ مانگتا نا، میں تجھے وہ بھی پیش کرتا، بلال کو آزاد کرواتا خرید کر. کیوں؟ کہ اس کا حکم میرے نبی علیہ السلام نے دیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. ایک طرف آپ دیکھیں کہ پالیسی کیا ہے، دوسری طرف کیا ہے. تو ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر ایک کی کوششیں مختلف ہیں. کسی کی کوششیں جنت کی طرف جا رہی ہیں اور کسی کی کوششیں جہنم کی طرف جا رہی ہیں. میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں لیکن ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین والسامعین. تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کوششیں مختلف اور اسی طریقے سے جو ہماری پالیسیز مختلف، کسی کی پالیسی جنت میں جانے کی، کسی کی دوزخ میں جانے کی. تو یہاں پر 2 شخصیتیں سامنے آئی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف. اب یہاں پر آپ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب فرمایا کہ بہت اس سے دور رکھا جائے گا جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے. وہ کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے نا اس لیے نہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ کوئی فائدہ پہنچے، نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے مال دیتا ہے، پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یاد رکھیں کہ زکوٰۃ، زا کاف یا، اس کا مادہ ہے، اس کا اوریجن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی ہی پاک کرنا ہے. تو جب صاحب نصاب سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتا ہے گویا کہ مال کا میل نکالتا ہے، اپنے مال کو پاکیزہ کر لیتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم،
قرآن کریم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ گواہی کوئی اور نہیں دے رہا، رب کریم دے رہا ہے کہ وہ اپنا مال دیتا ہے اس لیے کہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کبھی اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا اور بے شمار غلاموں کو آپ نے خرید کر آزاد کیا، تو اب لوگوں کو کچھ اور بات تو ملی نہیں، تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی، منافقین نے، کفار نے، کہ یہ لگتا ہے بظاہر حضرت بلال کی کوئی حیثیت ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو ظاہری نظروں سے دیکھ رہے تھے نا، کہ یہ معمولی غلام، حبشی غلام جس کی بظاہر کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی بڑی قیمت دے کر خرید دیا اور خرید کر آزاد بھی کر دیا۔ ضرور بلال کا پچھلے دنوں، پچھلے سالوں کوئی احسان رہا ہوگا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر آ کر اتارا ہے۔ ان لوگوں نے باتیں کی، اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، میرے رب کریم نے جواب دیا کہ سنو، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ ارے جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ میں نے ہر کسی کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا بدلہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین خود چکائے گا۔ جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ جس کے بارے میں میرا نبی فرمائے کہ انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تو اللہ کی طرف سے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کیا ہوا ہے، جسے میرا رب کریم یہ فرمائے، اس کی شان کیا ہوگی؟ لیکن رب یہاں پر خود گواہی دیتا ہے کہ الا وما لأحد عندهم من نعمة تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ اس نے اتارا ہو۔ کیوں؟ پھر دیا کیوں؟ خرید کر آزاد کیوں کیا؟ فَأَمَّا مَنْ آتا، پھر اسی طرف آ جائیے نا، وہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 5، فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى، پھر آیت نمبر 6، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ گویا کہ اس کا کلائمیکس ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہاں پر آیت نمبر 19 سے کہ کوئی بدلہ اس سے نہیں اتارا، تو پھر دی کیوں؟ خرید کر آزاد کیوں کیا؟ تو فرمایا ہم بتاتے ہیں کیوں آزاد کیا۔ وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اور صرف اپنے بلند، اپنے اعلیٰ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب وہ اس نے رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے نا، تو پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ دو اسٹریٹجیز اللہ رب العالمین نے، جو دو پلانز ہیں یا پالیسیز ہیں دو بندوں کی، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی۔ تو جس کی اسٹریٹجی، جس کی پالیسی اور جس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو پھر اس کا کلائمیکس کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور جس کے پلانز، جس کی پالیسیز اپنی ہیں، اپنا سب کچھ ہے، اپنا نظام ہے، تو وہ ہمیشہ خائب اور خاسر رہے گا، دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں تو اس کی ناکامی ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو داؤد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اما انک یا ابا بکر، کہ بے شک اے ابو بکر، اول من یدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر جانتے ہو کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ تو ہے جو سب سے پہلے میری امت میں جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بات ہو گئی۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی تلافی فرمائی، لیکن فاروق اعظم نہیں مانے۔ تو ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک دم نا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارک درست کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، میرے اور فاروق اعظم کے درمیان، عمر کے درمیان رضی اللہ عنہما یہ بات ہوئی، میں نے تلافی بھی کی، معافی بھی چاہی، عمر نہیں مانے، آپ ذرا منا لیجئے۔ اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے عمر کو آنے تو پوچھتا ہوں، جیسے ہی یہ الفاظ سنے کہ عمر نہیں مانے، سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی غضب میں آ گئے، چہرہ انور متغیر ہو گیا، اور اس کے کچھ دیر کے بعد عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام غضب میں کیوں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب حضرت عمر آئے تو انہیں بھی احساس ہو گیا، تو انہوں نے بھی آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں مان لیتا ہوں، بس ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ابو بکر کی بات نہیں مانتے؟ تم جانتے ہو کہ ابو بکر کون ہے؟ تم جانتے ہو کون ہے؟ ان اللہ بعثنی الیکم، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا نا تو فرمایا کہ فقلتم کذبتا، تم نے تو مجھے جھٹلایا تھا، تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا۔ اب یہ خطاب ہو رہا ہے سب سے، تم سب نے جھٹلایا تھا۔ وقال ابو بکر صدقتا، اور جب ابو بکر کو میری بات پہنچی تو اس نے کہا، اس نے میری تصدیق کی۔ اللہ اکبر، تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ وواسانی بنفسہ ومالی، اس نے ہمیشہ میری غمخواری کی، جہاں اس کی ضرورت مجھے پڑی یہ بنفس نفیس خود موجود رہا، جہاں مال دینے کی ضرورت پڑی اس نے اپنا مال بے دریغ میری غمخواری میں خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے، تو اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تحسین فرمائی اور تعریف فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ ہوا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تو آقا علیہ السلام نے اس سے ملتے جلتے جو ہے وہ آپ نے کلمات فرمائے کہ تم سب کے گھروں پر اندھیرا، لیکن میرا ابو بکر وہ ہے کہ جس کے گھر پر روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس عاشق صادق سے بڑی محبت فرمائی کہ یہ محبت نہ یک طرفہ نہیں تھی، یعنی سیدنا صدیق اکبر بھی ایسے کہ جان مال ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب شب ہجرت آقا علیہ السلام نے صرف یہ اندیا دیا کہ ابو بکر ان قریب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ہجرت کا، اور جب شب ہجرت وہاں پر پہنچے تو ابو بکر تیار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پوچھنے پر بتایا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے فرمایا آپ کا یہ خادم ہر رات تیار رہتا ہے کہ ہاں میرا محبوب آ جائے، جانے کا حکم ہو تو تیار رہوں، اور اس دن کے بعد سے آپ نے اپنی اونٹنیوں کو بھی تیار کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی، کہ میرے ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے، میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ اور میں اخیر میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ شب ہجرت جب جا رہے ہیں نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جاتے جاتے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں تو فَإِنْ اُقْتَلْ فَأَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، اگر میں مار دیا جاؤں تو میں تو ایک آدمی ہوں، لیکن یا رسول اللہ روتے ہوئے فرمائے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ اتنا خیال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ واحد وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، دونوں کے دونوں کون؟ حضور نبی کریم علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر، دونوں کے دونوں غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ،
جب کہا اپنے صاحب سے کہنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، اور صاحب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، تجھے غم کس بات کا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے آپ نے زندگی بسر فرمائی ہمیں اس کے کچھ حصے پر بھی اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اور میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی سوال کوئسچن ہو تو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جی، بڑا اہم کوئسچن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، میں نے ابھی حدیث پاک بھی پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا نا تو فقلتم کذبتا، تم نے مجھے جھٹلایا، وقال ابو بکر صدقتا، اور ابو بکر نے ہمیشہ میری تصدیق کی، تو تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کہا گیا۔ اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ہجرت کا واقعہ معراج کا واقعہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور معراج کا واقعہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا کہ کون تصدیق کرتا ہے، کون تکذیب کرتا ہے۔ تو ابو جہل آیا سیدنا صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سنتے ہو، یہ بتاؤ کہ کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا، ہر ایک اپنے رب کو دیکھا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، ہر چیز دیکھی، پھر رات میں قلیل حصے میں واپس بھی آ گیا، تو تم یقین کر لو گے؟ کہا یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ تو کہا جن کو تم نبی مانتے انہوں نے فرمایا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے یہ فرمایا اگر اس سے زیادہ بھی کہیں گے تو سب سے پہلے ابو بکر تصدیق کرے گا، تو اسی لیے صدیق آپ کا لقب ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کتنا ہے؟ دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو وصال ظاہری ہوا وہ 11 سنہ ہجری میں ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو خلیفہ اول منتخب فرمایا۔ کیوں کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور دیگر صحابہ کا بھی، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو امامت کا شرف عطا فرمایا اپنی غیر موجودگی میں، تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو جو نمازوں میں ہمارا امام ہے تو دنیاوی امور میں بھی ہمارا امام ہے، تو خلیفہ اول منتخب ہوئے۔ تو 13 سنہ ہجری آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ جمادی الثانی میں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے 2 سال اور کم و بیش 3 مہینے بنتے ہیں جو آپ کا دور خلافت رہا، تو یہ 2 سال اور کم و بیش 3 مہینے۔ جی ناظرین و سامعین، انشاءاللہ پھر کسی درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اس پروگرام سے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔